وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت پاک کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، مولا اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں، حدیثوں کو سنیے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات رواہ النسائی فی سننہ۔ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة رواہ الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث سنیے، عن ابی بن کعب قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت الثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال اذن يكفي همك ويكفر لك ذنبك رواه الترمذی فی سننہ۔ یہ عربی میں آپ حدیثیں سن رہے ہیں، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے پھر بھی سبحان اللہ کہیں گے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جی لگا کر کہیے سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی رواہ الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث سنیے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت عنده فلم يصلي علی رواہ الترمذی فی سننہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سنیے، عن عوس بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ الساق وفیہ النفق فاکثروا علی صلاة فی صلاتکم معروضۃ علی یا رسول اللہ کیف تورد صلاة علی قد علمت یقولون بلیت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ مشکات شریف کی حدیث سنیے، الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی نبی۔ عزیزان محترم، ابھی عربی میں نے آپ کے سامنے اتنی حدیثیں پڑھ کر سنا دی ہیں، اگر ان احادیث کا ترجمہ کر دیا جائے اور مختصر سی تشریح کر دی جائے تو پورا خطاب ہو جائے گا، پوری تقریر ہو جائے گی۔ ان احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، ان احادیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ عزیزان محترم، ان احادیث میں درود شریف کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، درود شریف کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس انداز سے درود شریف پڑھتے تھے اسے بتایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اتنا وقت نہیں کہ ہر حدیث کا ترجمہ کیا جائے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ عزیزان محترم، اب وقت کم ہے تو آؤ چلو بریلی شریف چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچیں اور اعلیٰ حضرت سے عرض کریں حضور آپ بتائیے درود شریف کیسے پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، درود شریف پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حافظ و مغیث کیا کرے دشمن خبیث، تم غمے تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود، تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا،
जब ना खुदा ही जुमा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे असलाफ ने दुरूद शरीफ को किस तरीके से पढ़ा और दुरूद शरीफ पढ़ने का ज़हन किस तरीके से दिया। हमारे असलाफ ने कहा हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज़ ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा ए शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हम दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, हम सलाम भी पढ़ते हैं। आज के इजलास से पहला पैगाम मैं आपको यही देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ा करें, दुरूद शरीफ की कसरत करा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अभी आप यहाँ से जाएंगे, अपने बिस्तरों पर जब लेटेंगे आपको फौरन नींद नहीं आएगी, आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कैफियतें ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अज़ीज़ान मोहतरम, और आइए एक हदीस अबू दाऊद की सलाम के हवाले से सुनिए। हम दुरूद भी पढ़ते हैं, हम सलाम भी पढ़ते हैं। आका ने इरशाद फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैया हत्ता रुद्द अलैहि सलाम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। सरकार फरमाते हैं मेरा कोई भी चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम पढ़ता है, मुझे सलाम भेजता है गुंबदे खजरा से, मैं उसके सलाम को सुन भी लेता हूँ और वहीं से उसका जवाब भी अता कर देता हूँ। तो आइए सरकार की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मछलीपट्टनम के लोगों का सलाम पहुंचे। सरकार फरमाए कि मेरे पास जो है मछलीपट्टनम के लोगों ने सलाम भेजा है, आइए सरकार की बारगाह में सलाम पेश करें। क्योंकि जब दुरूद और सलाम पढ़ते हैं ना, हदीस में है सरकार फरमाते हैं फरिश्ता मुझे ये भी बताता है ये दुरूद पढ़ने वाला कहाँ का था, इसका कबीला क्या था, इसके बाप का नाम क्या था, इसकी माँ का नाम क्या था, एक एक चीज को बयान करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आओ सरकार की बारगाह में सलाम पेश करें, मिलकर कहें मुस्तफा जाने रहमत पे, बोलो बुलंद आवाज से लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे। आला हजरत ने ज़हन दिया हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए सलाम पेश कीजिए मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मे बज़्मे हिदायत पे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक दुनिया ने एतराज ना किया था हम एक मर्तबा सलाम कहते थे, एक मर्तबा सलाम पढ़ते थे। जब ज़माने ने एतराज किया तो आला हजरत ने झूम कर कहा अब हुजूर की बारगाह में एक मर्तबा लगी, अब तो हुजूर की बारगाह में लाखों सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की ज़रूरत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, और हमारे असलाफ ने सलाम पढ़ने का कैसा ज़हन दिया, सलाम पढ़ने का कैसा पैगाम दिया। उन्होंने ये ज़हन दिया जब तक हमारी सांसें जारी हैं तब भी हम हुजूर पर सलाम पढ़ते हैं, और जब ये सांसों का सिलसिला टूट जाएगा तब कैफियतें क्या होंगी। जमीले कादरी ने कहा था मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पे दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है दुरूद पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा और सलाम पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। तो आज के इजलास से पहला पैगाम तो यही लेकर जाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा
درود پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ سلام پڑھیے۔ اب یہ جو مجلس ہم سجا کر بیٹھے ہیں اس کے حوالے سے ایک حدیث، اور اس کے بعد جس آیت پاک کی تلاوت کی اس کے حوالے سے کچھ معروضات۔ یہ جو ہم مجلس سجا کر بیٹھے ہیں، جشن میلاد النبی اور جشن فیضان غوث الورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام اور سرکار غوث اعظم کا کیا پیغام، اس پیغام کو آپ کو اپنے ساتھ میں لے کر جانا ہے۔ بسم اللہ کمیٹی ترکاری لیمو کمیٹی غریب نواز مسجد کی جانب سے یہ پروگرام ہے، اور کافی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سجایا۔ جنہوں نے بھی اس میں دام درم قدم قلم سخن حصہ لیا، اللہ دارین کی برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما ساقل اللہ له طریقا الى الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے، حدیث کے نام پہ جھوم کے بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ بڑی بلند آواز سے کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب میں ایک مرتبہ اور آیا تھا، کافی میں نے کہا کہ بھئی سبحان اللہ کہو، لیکن اس وقت پتہ نہیں، اس دن آپ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے آپ کچھ بول رہے ہیں۔ آج جو ہے اللہ کا ذکر آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، اور بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چلنے کی وجہ سے اسے جنت میں چلائے گا۔ اس چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرمائے گا۔ عزیزان محترم، آپ یہاں پر جو چل کر آئے ہیں، اس کی کتنی بڑی اہمیت، اس کا کتنا بڑا مقام کہ اس چلنے کی وجہ سے مولا جنت میں چلائے گا۔ اور جانتے ہیں آپ یہاں پر جو آ کر بیٹھ گئے ہیں، اس کی کتنی بڑی فضیلت۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سنیے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ رواہ الترمذی فی سننہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، جتنا ثواب میدان کے مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ میدان کا مجاہد کون؟ جو سر سے کفن باندھ کے نکلے۔ میدان کا مجاہد کون؟ جو جان کو ہتھیلی پہ لے کے نکلے۔ جتنا ثواب اللہ اس مجاہد کو عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ عزیزان محترم، کب تک ملتا ہے؟ جب تک کہ وہ واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے۔ تو پتا کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ یہ وہ مجلس ہے کہ اس میں چل کر آئیں تو کتنا ثواب، اس مجلس میں بیٹھ جائیں تو کتنا ثواب، اور آپ بیٹھ کر جو دین کی بات سن رہے ہیں اس کی کتنی بڑی شان۔ مشکات کی حدیث ہے، تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها۔ کیا فرمایا گیا؟ حدیث میں یہ بتایا گیا، رات میں ایک لمحہ جاگ کر دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لینا اللہ کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ
زیادہ پسند ہے تو آپ اندازہ لگاؤ آپ کا چلنا بھی عبادت میں، آپ کا یہاں بیٹھنا بھی عبادت، اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کے اندر ہے مجالسۃ العلماء عبادت، علماء کی مجلس میں بیٹھ جانا یہ بھی عبادت ہے۔ علماء موجود ہیں، ائمہ مساجد موجود ہیں، حفاظ کرام موجود ہیں، ان کی مجلس میں جو آپ بیٹھے ہیں تو یاد رکھنا یہ بیٹھنا بھی آپ کا ثواب میں گزر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں یہ بھی ہے النظر الی العلماء عبادت، علماء کے چہرے کا دیدار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ عزیزان محترم، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی آپ کی عبادت میں گزر رہی ہے عزیزان محترم، اور آپ یہاں پر جو آ کر بیٹھے ہیں دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس مجلس میں آئے ہیں، میں بھی اس مجلس میں آیا ہوں، جانتے ہیں میرے اور آپ کے آنے میں کیا فرق ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کے آنے میں یہ فرق ہو سکتا ہے، میں یہاں پر آیا ہوں تو غریب نواز مسجد کی اراکین کمیٹی کی دعوت پر آیا ہوں، میں یہاں کے لوگوں کی دعوت پر آیا ہوں عزیزان محترم۔ شیطان میرے ذہن و فکر و وہم و گمان و خیال کے اندر یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے ظفر نوری ترکاری مسجد میں چلو گے وہاں پر چائے کا انتظام ہوگا، وہاں ناشتے کا انتظام ہوگا، وہاں کھانے کا انتظام ہوگا، جب تقریر کرو گے لوگ تمہارے انداز کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب چلنے لگو گے ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ نذرانہ بھی ملے، کچھ لفافہ بھی ملے۔ یہ سارے کے سارے وسوسے شیطان میرے ذہن و فکر و وہم و گمان و خیال کے اندر ڈال سکتا ہے، چائے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، ناشتے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، کھانے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، روپے پیسے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وسوسے شیطان میرے دل میں ڈال سکتا ہے، مگر سامنے جتنے بیٹھے ہیں نہ تو ان کو چائے کا لالچ ہے، نہ انہیں کھانے کا لالچ ہے، نہ انہیں روپے پیسے کا لالچ ہے، نہ انہیں نام و نمود کا لالچ ہے، نہ انہیں نذرانے اور لفافے کا لالچ ہے۔ سامنے جتنے بیٹھے ہیں یہ صرف اور صرف یا تو خیر الورا کی محبت میں بیٹھے ہیں یا غوث الورا کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث اعظم۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں مولا اس مجلس میں جو تیرا مقبول بندہ ہو مولا اسی کے صدقے سے اس محفل کو تو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ مولا یہ مجلس ہمارے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ بن جائے اور میدان محشر میں نجات کا سبب بن جائے۔ تو یہ مجلس بڑی عظمت والی مجلس، بڑی رفت والی مجلس۔ آقا نے کیا فرمایا؟ وہ جو میں نے حدیث پڑھی مسلم شریف کی، حضور فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ سرکار فرماتے ہیں لوگ بیٹھ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، مسجد میں جمع ہو جائیں، کسی جگہ جمع ہو جائیں اور اس کے بعد دین کی باتیں سیکھنے سکھانے لگ جائیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتو جتنے لوگ بیٹھ کر وہاں پر دین کی باتیں سیکھ رہے تھے سکھا رہے تھے اے فرشتو ان سب کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لو۔ رب کی رحمتیں فرماتی ہیں کہ اے فرشتو ترکاری مسجد والی جو گلی ہے نا مچھلی پٹنم میں، وہاں میرے حبیب کے کچھ امتی بیٹھ کر دین کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو نورانی پروں سے ڈھانپ لو۔ فرشتوں نے نورانی پروں سے ڈھانپ لیا اور فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نورانی پروں سے ڈھانپ لیا گئے، مولا آگے حکم دے اب کیا کرنا ہے؟ رب کی رحمتیں فرماتی ہیں اے فرشتو ان سب کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برساؤ۔ فرشتے رحمت و انوار کی بارشیں برساتے ہیں، پھر فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نورانی پروں سے بھی ڈھانپ لیا، رحمت و انوار کی بارشیں بھی کر رہے ہیں، مولا آگے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے اے فرشتو اب ان کے دلوں پہ سکون نازل کرو، اب ان کے دلوں کے اوپر سکون نازل کرو، سکینہ نازل کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم یہی تک بس نہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی ان سب کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے جو زمین پر اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو زمین
زمین پر اس کے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم بہت گناہ گار، ہم بہت سیاہ کار، ہم بہت خطا کار، لیکن ہم نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کی مجلس کو سجا لیا، مصطفیٰ کی ذکر کی میلاد کو سجا لیا۔ تو اب کیا ہوا عزیزان محترم؟ خالق ارض و سما فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مقام اور مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اسی لیے تو بریلی والے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ او فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث اعظم دستگیر، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ظفر نوری صاحب قبلہ۔ عزیزان محترم، باتیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے آج کی یہ جو مجلس ہے، یہ جو ہم سجا کر بیٹھے ہیں، اس کے حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب آئیے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، دیکھیے بڑا اہم موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس موضوع پر کبھی تقریر ہی نہ سنی، تو اس لیے ساری باتیں بالکل غور سے سننے کے لائق ہیں، اور پوری تقریر سے میں آپ کو ایک بہت ہی مختصر سا مگر بڑا اہم پیغام دینا چاہوں گا۔ آج ہماری تقریر کا عنوان ہے انشاءاللہ۔ کیا ہے ہماری تقریر کا عنوان؟ انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کو یاد ہے، سارے لوگ اپنی باتوں میں کہتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو بس اسی پر ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے غور سے سن لیا تو معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اس نیت سے سنیں کہ سننے کے بعد اس بیان کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، کیونکہ سرکار کی حدیث نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ پورے بیان پر عمل کروں گا، اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور پھر مرتے دم تک آپ کو موقع نہ مل سکا کہ اس بیان کو دوسروں تک پہنچائیں، لیکن جو نیت کی تھی نا، اللہ اس کی برکت سے دوسروں کو پہنچانے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی، سورہ تکویر، اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت پاک کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ رب کے چاہنے سے چل رہا ہے، بغیر مرضی کے نہ تو کوئی پتا درخت سے ٹوٹ سکتا ہے اور نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ ارے یہ جو سانس اندر گئی اور جانے کے بعد یہ جو باہر آ رہی ہے یہ بھی رب کے چاہنے سے ہے، اور اگر رب نہ چاہے تو اندر گئی ہے تو وہ باہر نہیں آ سکتی ہے۔ سب کچھ رب کے چاہنے سے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ
السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. عزیزان محترم، ان آیتوں میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اے انسان، یہ زمین کا جو بچھونا بچھا ہوا ہے اسے غور سے دیکھ، یہ آسمان کا جو شامیانہ لگا ہوا ہے، یہ ستاروں کی کمکمیں تجھے جو نظر آ رہی ہیں، یہ شمس و قمر کی قندیلیں تجھے لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ برگ و ثمر تجھے نظر آ رہی ہیں، یہ خشک و تر تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ بحر و بر تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ چرند و پرند تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ جو ترکاریاں تجھے نظر آ رہی ہیں، یہ جو فروٹ تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو تو دیکھ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ رب کے چاہنے سے ہو رہا ہے. اور انسان جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کے بعد رب کے چاہنے سے پھر سارے کے سارے لوگ واپس زندہ ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یہ بھی رب کے چاہنے کی وجہ سے جائیں گے، اور جہنم کے اندر جو انہیں سزائیں ملیں گی وہ بھی رب کے چاہنے کی وجہ سے ملیں گے. یہی تک بس نہیں، جو لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں انہیں عیش و آرام ملے گا، جنت میں انہیں نیک اعمال کا صلہ ملے گا، یہ بھی رب کے چاہنے سے ہوگا. جنت کی وہ نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جنت کی نعمتوں سے متلذذ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ بھی رب کے چاہنے سے ہوگا. عزیزان محترم، پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا وہ بھی رب کے چاہنے سے ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی رب کے چاہنے سے ہے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی رب کے چاہنے سے ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سب کچھ رب کے چاہنے سے ہے، تو اب کیا ہے کرنا ہے؟ افوض امری الی اللہ، اب اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دو. اب جو ہے ہماری کیفیتیں یہ ہونا چاہیے، السعی منا والاتمام من اللہ. اے مولا، ہم نے اپنے اعتبار سے کوششیں کر لی ہیں، مولا اب اس کام کو پائی تکمیل تک پہنچانا تیرا کام ہے. مولا اب اگر تو نے نہیں چاہا تو یہ کام پائی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. عزیزان محترم، انسان اپنے اعتبار سے تمام کوششیں کر لے، تمام سنسادن جمع کر لے، اور اس کے بعد وہ کہے انشاءاللہ مولا اب اگر تو چاہے گا تو یہ کام پائی تکمیل تک پہنچے گا. مولا اگر تو نے نہیں چاہا تو یہ کام پائی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ انسان کا عجز ظاہر ہو رہا ہے، انسان کی عاجزی ظاہر ہو رہی ہے، انسان کی تواضع اور انکساری ظاہر ہو رہی ہے. اور جانتے ہیں تواضع کا مقام کیا ہے، تواضع کا مرتبہ کیا ہے، عاجزی انکساری کا مقام مرتبہ کیا ہے. اللہ کے لیے اگر کوئی جھکتا ہے تو اس کی شان کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو کوئی اللہ کے لیے جھکتا ہے مولا اسے بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے لیے جھک کر تو دیکھیے، مولا اتنا اونچا بنا پرمات کر دے گا، اتنا اونچا کر دے گا کہ لوگ تمہاری عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مولا کے لیے جھکیے، اگر مولا کے لیے جھکیں گے تو مولا اونچا فرما دے گا، مولا بلند فرما دے گا. عزیزان محترم، ہمیں جو ہے اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ یہ جو جملہ انشاءاللہ ہے یہ 3 کلموں سے مل کر بنا ہے. پہلا ہے ان، دوسرا ہے شاء، اور تیسرا ہے اللہ. پنکھا کو چالو نہ کریں گے تب بھی چلے گا، چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ کا مطلب ہوا اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا. اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں تو جملہ انشاءاللہ ہمیں قرآن شریف کے اندر 6 جگہ ملتا ہے.
سورہ ہود آیت نمبر 33 کو دیکھیے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں اگر اللہ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اب دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. انشاء اگر مولا نے ارادہ فرما لیا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا. اللہ نے اسے آیت بنا کر سورہ ہود میں نازل فرما دیا تاکہ میرے محبوب کی امت صبح قیامت تک اس آیت کو پڑھتی رہے اور انشاءاللہ کی عظمتوں کو سمجھتی رہے. سورہ صافات میں آئیے. اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا اصبحک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى بیٹا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے, بیٹے بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے. حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی آپ تو کر ڈالو جس چیز کا رب تمہیں حکم دے رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا, حضرت اسماعیل کو امتحان میں کامیابی ملی, جنت سے دھندا آیا, اسماعیل بچا لیے گئے. سمجھ لیجئے یہ برکتیں تھی جملہ انشاءاللہ کی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو انشاءاللہ کہا اس کی ایسی برکت ظاہر ہوئی, ایسی برکت ظاہر ہوئی, ایسی برکت ظاہر ہوئی کہ اس انشاءاللہ کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی قربانی قبول ہو گئی, حضرت اسماعیل امتحان میں کامیاب ہو گئے اور سمجھ لیجئے جنت سے دھنب آیا اور حضرت اسماعیل کی جان کو بچا لیا گیا. یہ فیضان تھا جملہ انشاءاللہ کا, یہ برکتیں تھی جملہ انشاءاللہ کی. تو پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل نے انشاءاللہ کہا. اور آئیے قرآن کو پڑھیے, سورہ کہف میں آ جائیے, آیت نمبر 69 کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک میں کسی بات کی وضاحت نہ کر دوں اس کے بارے میں اعتراض مت کرنا, اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا. حضرت موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. اے خضر اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے اور کسی معاملے میں خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہا. اور قرآن کو پڑھیے, سورہ یوسف میں آ جائیے, آیت نمبر 99 کو دیکھیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین. اپنے والدین کے لیے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ مصر میں داخل ہو جاؤ, اگر اللہ نے چاہا تو کوئی ناپسندیدہ چیز
آپ تک نہیں پہنچے گی، کوئی مکروہ چیز آپ تک نہیں پہنچے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ کون یوسف؟ جو مصر کی حکومت کا جو سب سے اونچا منصب اس پر فائز، بادشاہ مصر۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا تو کوئی ناپسندیدہ چیز امی جان ابو جان آپ تک نہیں پہنچے گی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ ذہن دیا، اے لوگو، دنیاوی اعتبار سے تم چاہے جتنے بھی اونچے منصب پر پہنچ جاؤ، لیکن جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں یہی کہنا انشاءاللہ، کیونکہ رب احکم الحاکمین ہے۔ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات ہے، وہ سب چیز پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو اس لیے اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرو، جو بھی کام کا ارادہ کرو اس میں انشاءاللہ کہو۔ اور اسی کے ساتھ سورہ قصص میں آئی، سورہ قصص میں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں اور دونوں بکریاں چرانے جاتی تھیں چراگاہوں میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان آپ موسیٰ علیہ السلام کو کام پر رکھ لیجئے۔ اور اس بات کو اللہ نے قرآن بنا کر سورہ قصص میں نازل فرما دیا تاکہ میری امت اس کو، میرے محبوب کی امت اس کو پڑھتی رہے اور اس سے سبق لیتی رہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر وان خیر من استاجرت القوی الامین۔ آپ کی بیٹی نے کہا، ابا جان آپ موسیٰ علیہ السلام کو کام پر رکھ لیں، اگر ان کو آپ کام پر رکھ لیں گے تو ابا پھر ہمیں بکریاں چرانے کے لیے چراگاہوں میں نہیں جانا پڑے گا۔ اور ابا جب کوئی کسی کو کام پہ رکھتا ہے نا تو دو چیزیں دیکھتا ہے، پہلی چیز تو یہ دیکھتا ہے اس میں طاقت ہے یا نہیں، دوسری چیز دیکھتا ہے یہ امانت دار ہے یا نہیں۔ اور ابا ہم ان کی طاقت کو بھی دیکھ چکے ہیں اور ان کی امانت کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بیٹا تم نے کیسے ان کی طاقت و قوت کو دیکھا؟ کہا کہ ابا وہ جو کنویں پہ جو پتھر ہے نا، ابا 10 لوگ مل کے اسے کھسکاتے ہیں، 10 لوگ طاقت لگاتے ہیں تب جا کے وہ چکتا ہے، تب جا کے وہ کھسکتا ہے، اتنا وزنی پتھر۔ مگر ابا ہم نے دیکھا انہوں نے تنہائی اس کو کھسکا دیا، تنہائی اس کو سرکا دیا۔ عزیزان محترم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کہ جس پتھر کو 10 لوگ مل کے نہ کھسکا سکیں، حضرت موسیٰ نے اس کو تنہا کھسکا دیا۔ ارے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقتیں عطا فرمائی تو بتاؤ اللہ نے ہمارے آقا کو کتنی طاقتیں عطا فرمائی ہوں گی، کتنا پاور عطا فرمایا ہوگا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہ ہو، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہ ہو، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابا یہ تو ان کی طاقت تھی، اور ابا ان کی امانت کو بتائیں، ان کی امانت۔ ابا ان کی ایک نظر ہم پر پڑ گئی، ابا مجال ہے کہ دوبارہ ان کی نظر ہماری طرف اٹھی ہو۔ ان کی حیا کا عالم یہ کہ جب ہم آ رہے تھے نا تو ہم آگے تھے،
انہوں نے ہم سے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ اور پیچھے سے ہی رہنمائی کرو اپنے گھر کی. یہ ان کی حیا کا عالم. اور ہمارے آقا کی حیا کا عالم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. عزیزان محترم، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب بیٹیوں سے ایسا سنا، شعیب علیہ السلام نے کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. اے موسیٰ، میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. علی ثمانیہ حجج، اس مہر کے ساتھ کہ تم میرے یہاں پر 8 سال تک کام کرو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اور اگر آپ 10 سال کر لو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور یہ موسیٰ میں اس سے زیادہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. اور موسیٰ، یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا، سَتَجِدُونِي انشاءاللہ من الصالحین. اے موسیٰ، تم سے جو باتیں کر رہا ہوں، اگر رب نے چاہا انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے. سَتَجِدُونِي انشاءاللہ من الصالحین. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ فرمایا. عزیزان محترم، انبیاء کرام کی ہم سیرتوں کا مطالعہ کریں. ان کا طریقہ کیا؟ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو انشاءاللہ کہتے تھے. عزیزان محترم، ہم اولیاء کرام کو دیکھیں، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے وہ بھی انشاءاللہ کہتے. عزیزان محترم، انشاءاللہ کے اوپر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ کے اوپر اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ عزیزان محترم، ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری. اے لوگو، میرا ذکر قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. ہم جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. عزیزان محترم، لیکن جب ہم بات چیت کرتے ہیں نا، اس بات چیت میں بھی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس بات چیت میں اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ جب سبحان اللہ کی جگہ آئے تو سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کی جگہ آئے تو ماشاء اللہ کہیں، جزاک اللہ کی جگہ آئے تو جزاک اللہ کہیں، بارک اللہ کی جگہ آئے تو بارک اللہ کہیں، انا للہ کی جگہ آئے تو انا للہ کہیں، ماذ اللہ کی جگہ آئے تو ماذ اللہ کہیں. عزیزان محترم، ہماری جو گفتگو ہے وہ گفتگو بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے. ہماری گفتگو کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ ذکر کی کیسی شان، ذکر کا کیسا مقام. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. اے رب قدیم، اگر ہم ذکر کریں گے تو کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ رب پھر قرآن میں فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم. اے لوگو، اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. عزیزان محترم، آپ اندازہ تو لگائیے، ایک بندے کے لیے اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ مولا اس کو یاد کرے، اس کا خالق و مالک اسے یاد کرے، اس کا معبود اسے یاد کرے. عزیزان محترم، کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا آسان طریقہ. ادھر ہم اللہ کا ذکر کریں، ادھر مولا ہمیں یاد فرما رہا ہے، ادھر رب ہمیں یاد فرما رہا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ مولا کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ مولا کو یاد کرو. جانتے ہیں ذکر کی کیسی شان، ذکر کا کیسا مقام. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین یذکرون ربهم والذین لا یذکرون مثل الحی والمیت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری کی صحیح بخاری کی حدیث ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو، زندہ اور مردہ کی مثال ایسی ہے، جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال مردہ کی طرح ہے. پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ بولتا ہوا مردہ ہے، وہ کھاتا پیتا مردہ ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا زندگی کا معیار
ذکر الہی ہے. اگر ذکر کرو گے تو سمجھ لیجئے تم زندہ کہلاؤ گے, اور اگر ذکر نہیں کرو گے تو زندہ ہو کر مردہ کہلاؤ گے. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس کی بڑی برکتیں ہیں. آپ کو جلسے جلوس کے اندر جو کہا جاتا ہے نا, کہو سبحان اللہ, کہو الحمدللہ, اس لیے کہلوایا جاتا ہے جب تک جلسگاہ میں رہیں تب تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اور جب جلسگاہ سے جائیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے سبحان اللہ کے حوالے سے پیش کروں. ترمذی کی حدیث ہے, آقا نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ. رواہ الترمذی فی سننہ, سنن ترمذی کی حدیث ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. آئیے جلدی سے اپنے نام کا درخت جنت میں لگوائیے. جو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں محل عطا فرمائے گا اس کے اندر ایک عالیشان گارڈن بھی ہونا چاہیے, اور گارڈن کیسا ہو, اس میں درخت لگے ہو. درخت کیسے لگیں گے, ذرا سبحان اللہ کہہ کے اس میں درخت لگائیے. مل کر بولیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور آئیے بخاری کی دوسری حدیث سنیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر. رواہ البخاری فی صحیحہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, اس کا ورد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا, اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا. ان کانت مثل زبد البحر, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے چھاپ کے برابر ہی کیوں نہ ہو, مولا تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا. اور آئیے بخاری کی سب سے آخری حدیث سنیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رواہ البخاری فی صحیحہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو دو کلمے, ایک ہے سبحان اللہ, ایک ہے الحمدللہ. یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے آسان ہیں, یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں, لیکن یہ دونوں کلمے میزان پر بڑے بھاری ہوں گے. ان دونوں کلموں کا میزان پر بڑا وزن سائر ہوگا, اور یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں, اللہ کو بڑے پسند ہیں. ایک ہے سبحان اللہ, ایک ہے الحمدللہ. اس لیے زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کا ورد کرو, زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کا ورد کرو. اپنے مولا کو یاد کرتے رہو. جب آپ بائک چلاتے ہو اس وقت تو کوئی دوسرا کام نہیں کرتے ہو نا, آپ سبحان اللہ پڑھو, آپ الحمدللہ پڑھو. سگنل پر جا کر آپ کی بائک رک گئی, اب 30 سیکنڈ آپ کو کھڑا ہونا ہے, یا کہیں پر 60 سیکنڈ آپ کو کھڑا ہونا ہے. اب اس وقت بھی آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے, آپ سبحان اللہ پڑھ لو, الحمدللہ پڑھ لو. عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے سفر کو بھی آسان فرما دے گا, اور ساتھ خیریت سے منزل مقصود تک پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیزان محترم, عزیزان محترم, بتانے کا مقصد یہ ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو, زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے مولا کو یاد کرو. حلیۃ الاولیاء کی جو روایت ہے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا الذین ذکر اللہ, اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اسے جب دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے. انہیں دیکھ کر اللہ کیسا یاد آتا ہے اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ہے اللہ کی طرح دکھتے ہیں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں, بلکہ مطلب اس کا یہ ہے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ایسا ذکر کرتا ہے, ایسا ذکر کرتا ہے, ایسا ذکر کرتا ہے, ایسا ذکر کرتا ہے, ہر گھڑی ہر آن ہر لمحہ وہ مولا کو یاد کرتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے مولا کو یاد کرتا ہے, اللہ اللہ کہتا ہے. اور جب اس کے اللہ اللہ کہنے کو دیکھتے ہیں, اس کے ذکر کو دیکھتے ہیں, تو دیکھنے والوں کو رب یاد آ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کو یاد کریں, اللہ کو یاد کریں, لیکن ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے, نہیں کرتے. اب اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو تو وہ بھی سن لو, اللہ نے وہ بھی بتا دیا ہے قرآن میں.
اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے میرے بندو کان کھول کر سن لو، اگر میرا ذکر چھوڑا نا تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ آج جو پورے مسلمانوں کی حالت ہے اور ان کی جو زندگیاں تنگ ہیں، ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے آج اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نہیں کرتے ہم یاد اللہ کو، نہیں کرتے۔ کب یاد کرتے ہیں معلوم ہے؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تب یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کو یاد کرو۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال، کوئی فلم آ جائے بس سارے نوجوان اب اسی فلم پر جو ہے ریل بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی وہ ہیرو ڈائیلاگ بول دے تو بس اسی ڈائیلاگ کو دہرا رہے ہیں۔ اگر وہ ہیرو کسی اسٹائل کے کپڑے پہن لے تو سب اسی اسٹائل کے کپڑے پہن لیں۔ ہیرو کو فالو کر رہے ہیں، ہیرو کو۔ لیکن قرآن نے کہا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، خبردار ہرگز اس کو فالو مت کرنا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو۔ وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے، نہیں ہے وہ اس لائق، نہیں ہے کہ اس کو فالو کرو۔ فالو کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ کو کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ حضور کو فالو کیجئے۔ ارے جن کے قدموں کے تعلق سے قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد، ہم نے قرآن سے کہا ہے قرآن، ہم نے سرکار کے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، ذرا تو بتانا سرکار کے ہاتھ کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ ہم نے قرآن سے کہا ہے قرآن ذرا یہ تو بتا ہمارے نبی کا سینہ کیسا تھا، ان کی پیٹھ کیسی تھی، ان کا ذکر کیسا تھا؟ تو قرآن نے کہا اچھا سنو، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کی زبان کیسی تھی؟ قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن بتانا ہمارے آقا کی آنکھیں کیسی تھی؟ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ہم نے کہا اے قرآن بتا ہمارے سرکار کے رخسار کیسے دکھتے تھے، ان کی پیشانی کیسی دکھتی تھی، ان کی بھویں کیسی دکھتی تھی، ان کی داڑھی شریف کا نظارہ کیسا تھا، ان کی زلفوں کا نظارہ کیسا تھا، ان کی رسا کا معاملہ کیسا تھا، ان کا یتیموں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا؟ تو قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن ان کی کثرت کیسی تھی؟ تو قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے کہا یہ قرآن یہ تو بتا ان کا پاور کیسا تھا، ان کا اختیار کیسا تھا؟ تو قرآن نے کہا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ ہم نے کہا ان کی رسالت کیسی؟ قرآن نے کہا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ہم نے کہا ان کی رحمت کیسی؟ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے کہا معراج کے بارے میں بھی تو بتا، قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ہم نے کہا ان کے نور کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم نے کہا ان کے اخلاق کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے کہا ان کی سیرت کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا وَلَقَدْ
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے کہا ان کی القابات کو بتا، تو قرآن نے کبھی انہیں یاسین کہا، قرآن نے کبھی انہیں طٰہٰ کہا، قرآن نے کبھی انہیں یا ایھا المزمل کہا، قرآن نے کبھی انہیں یا ایھا المدثر کہا۔ ہم نے کہا اے قرآن یہ تو بتا ان کی محبت کیسی، ان کی اطاعت کیسی۔ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم نے کہا یہ قرآن ان کے سراپا کو بتا، قرآن نے جھوم کر کہا محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ جبھی تو محررہ کی سرزمین سے حضور نسمی میاں نے کہا آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے کہا اے رسا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رسا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ارے وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ تو فالو کرنا ہے تو کسی نچنیاں کو فالو مت کرو، وہ اس لائق نہیں۔ فالو کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ کو فالو کرو۔ ان کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا، رب نے وہ بھی بتا دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو اگر تم میرے حبیب سے سچی محبت کرو گے، سچے مومن بن گئے، تو پھر کیا ہوگا، زمین پر بھی تمہاری عظمتوں کے پرچم لہرا رہے ہوں گے، اور آسمانوں پر بھی تمہاری عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم، تو ذکر کریں، ذکر اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، انشاءاللہ۔ یعنی جب ہم ذکر کے لیے بیٹھیں تب بھی ذکر کریں، اور جب باتیں کریں تب بھی اپنے مولا کو یاد کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث سنیے، آقا نے فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقول احد اللہ 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 اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم فی صحیح کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا ہے جو اللہ 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 کہنے والا ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ یعنی اگر ایک بھی سبحان اللہ الحمدللہ، ارے ایک بھی انشاءاللہ کہنے والا ہے، تب تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنی باتوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ میں نے آپ کو ابھی انبیاء کرام کے حوالے سے بتایا کہ انبیاء کرام جب اپنی باتیں فرماتے تھے تو وہ انشاءاللہ کہتے تھے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی، جب ہمارے آقا کسی کام کا ارادہ کرتے تو انشاءاللہ فرماتے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا وَأَنَا أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رواہ مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا مسکرا کر بھی بولیے سبحان اللہ، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے التبسم فی وجہ اخیک صدقہ،
مومن کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جو میں نے حدیث پڑھی صحیح مسلم کی ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا فرمائی کہ وہ نبی جب اس دعا کو مانگے گا اللہ اس دعا کو پورا کر دے گا۔ سرکار نے فرمایا تمام نبیوں نے اس دعا کو دنیا میں ہی مانگ لیا۔ حضور فرماتے ہیں لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں انشاءاللہ میں اس دعا کو قیامت میں مانگوں گا، اور اس دعا کے ذریعے میں اپنی گناہگار امت کی سفارش کروں گا، گناہگار امت کی شفاعت کروں گا۔ اسی لیے تو بریلی والے اعلیٰ حضرت نے کہا شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا کیا کی سوق افسا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا کی سوق افسا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو انشاءاللہ فرماتے تھے۔ اب آئیے ایک موقع پر کیا ہوا، جو مشرکین مکہ تھے اور یہودی تھے ان سب نے مل کر ایک پلان بنایا کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھایا جائے، ان کی انسلٹ کری جائے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ تم جنہیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو ان کی تعلق سے رب نے کہہ دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ لیکن یہ بیٹھ کر انہوں نے 3 سوال نکالے اپنے اعتبار سے بڑے گہرائی کے، کہ ان کے جوابات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے پائیں گے، اور نہیں دے پائیں گے تو ہنسی اڑانے کا موقع ملے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کلو صغیر و کبیر مستطر، اس قرآن میں بڑی سے بڑی چیز ہے اور اس قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے پھر کہا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی قرآن کے تعلق سے رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، یعنی تمام چیزوں کو سکھا دیا۔ اور ایک جگہ بالکل وضاحت کے ساتھ قرآن نے کہہ دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے سکھا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے سوالوں کو لے کر اور کہنے لگے کہ ہمارے ان 3 سوالوں کے جواب دیجئے۔ آقا نے فرمایا کہ میں ان کے جوابات کل دے دوں گا۔ اب اگلی گفتگو سے انشاءاللہ کا مقام مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے آقا وجہ تخلیق کائنات، بے شک ہمارے آقا رب کے محبوب، سبحان اللہ، بے شک سرکار نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وحی آئے گی اور میں بتا دوں گا، لیکن اگلے دن وحی نہیں آئی، اور ایک اور دن گزر گیا وحی نہیں آئی،
پورا ہفتہ گزر گیا وہی نہیں آئی، 10 دن گزر گئے وہی نہیں آئی، 15 دن گزر گئے وہی نہیں آئی۔ اب تو سمجھ لیجئے ان کو ایسا لگا کہ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا، اور جو ہے معاذ اللہ ٹھٹا کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، 15 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سورہ کہف کی آیت کو لے کر آئے، اور آیت کیا تھی معلوم ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے آیت نازل کر کے فرمایا، اے حبیب وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، ہرگز ایسا مت کہنا کہ میں اس کام کو کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہنا۔ بلند آواز سے کہیے، مگر انشاءاللہ ساتھ میں کہنا۔ آپ اندازہ لگاؤ، سرکار نے انشاءاللہ نہیں فرمایا، 15 دن تک وہی نہیں آئی، اور جب آئی تو وہی کا آپ انداز دیکھیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے حبیب ایسا مت کہنا کہ میں اس کام کو کل کروں گا، بلکہ کہنا انشاءاللہ میں اس کام کو کل کروں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر جو انشاءاللہ کہنا بھلایا، سرکار کو جو انشاءاللہ کہنا بھلایا، وہ بھی تعلیم امت کے لیے تھا، تاکہ امت کو انشاءاللہ پر ایک آیت مل جائے، اور انشاءاللہ کہنے کا سبق امت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیکھ جائے۔ عزیزان محترم، تو یہاں سے انشاءاللہ کا مقام سمجھ میں آیا۔ اور حضور صدر الافاضل علیہ رحمہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں ایک روایت لے کر آئے ہیں اسی موقع پر، کہ وہ جو 3 سوال لے کر آئے تھے نا، دیکھیے کتنے چالاک تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ جو 3 سوال ہیں نا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے جواب نہ دیں تب بھی سچے نبی نہیں، اور تینوں کے جواب دے دیں تب بھی سچے نبی نہیں۔ دیکھیے سوال دیکھیے، کہتے ہیں تینوں کے جواب دے دیں تب بھی سچے نبی نہیں، اور تینوں کے جواب نہ دیں تب بھی سچے نبی نہیں۔ ارے تو سچے نبی کب ہوں گے؟ کہا جب 2 کے جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دیں تو سمجھ لینا سچے نبی ہیں۔ اب لگائیے کتنے گہرے سوال لے کر آئے۔ پہلا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ، دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں بتاؤ۔ جب انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا۔ جب انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتایا۔ جب انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے حبیب جب تم سے یہ روح کے بارے میں پوچھیں تو کہنا روح تو میرے رب کے حکم سے ہے۔ سرکار نے روح کے جواب دیے اور تیسرے کا جواب نہیں دیا۔ یہ ہمارے آقا کی شان، یہ ہمارے آقا کا مقام، یہ ہمارے آقا کا مرتبہ، یہ ہمارے آقا کی عظمتیں، یہ ہمارے آقا کی رفتیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے، لیکن رسا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر اور چلیں آگے تھوڑی دیر آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ارے ہاں کیونکہ ٹائم بھی جو ہے ہونے ہی والا ہے، جو ہم کو ٹائم دیا گیا کافی اچھی طریقے سے آپ سن رہے ہیں، اور یہ فیضان ہے حضور مفتی عبدالحلیم علیہ رحمہ کا۔ سبحان اللہ، بے شک بھئی ان کی بھی جو زندگی وہ کیا تھی، وہ یہی تو تھی کہ آپ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ انہیں بھی دیکھ کر سمجھ لیجیے اللہ یاد آ جاتا تھا، نورانی چہرہ، جب بھی بولتے تو شریعت کے مطابق ہی کچھ نہ کچھ بتاتے۔ تو یہ آپ لوگ اس طریقے سے بیٹھ کر یہ جو دل جمعی کے ساتھ آپ، کیونکہ آج کل جو ہے نا لوگ لطیفے والی تقریر کو سننا پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لطیفہ سنانا، ہم کہیں جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں لطیفہ سنا، ارے بھائی لطیفہ سننا تھا تو کسی جوکر کو بولا تھا؟ بھئی ہم تو آپ کو یا تو قرآن سنائیں گے یا حدیث سنائیں گے، اور جب سے ابھی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے یا تو حدیث پیش کر رہے ہیں یا قرآن پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ بزرگوں کا کرم ہے۔ اللہ تعالی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے دیا جائے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ان کا کرم کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے راستے پہ لگایا، دین کے راستے پہ لگایا، تو اب ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے محسن کو یاد کرتے رہیں، اپنے محسن کا نام لیتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ عزیزان محترم، ابھی میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ کی کتنی بڑی اہمیت، اور جس جو آیت سورہ کہف میں اللہ نے نازل فرمائی، آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر کسی کام کا تم ارادہ کرو اور انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، جب یاد آئے تب انشاءاللہ کہہ لو، سبحان اللہ، بے شک تب انشاءاللہ کہہ لو۔ صراط الجنان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، آپ فرماتے ہیں اگر تم نے 1 سال پہلے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس وقت انشاءاللہ نہیں کہہ سکے تھے، اب یاد آ گیا ہے تو 1 سال کے بعد انشاءاللہ کہہ لو، 1 سال کے بعد انشاءاللہ کہہ لو، مگر جب کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہو، انشاءاللہ ضرور کہو، اور اگر انشاءاللہ نہیں کہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں کہو گے تو کیا ہوگا؟ پھر آ جائیے قرآن میں، سورہ قلم آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 33 تک اللہ نے باغ والوں کا ذکر کیا۔ کون ہیں یہ باغ والے کہ جن کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے؟ تو تفسیر خازن میں ہے ملک یمن کا ایک شہر جس کا نام تھا صنعا، شہر صنعا سے 6 میل کے فاصلے پر تھا یہ باغ۔ جس باغ کا ذکر اور باغ والوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، وہ باغ ایک اللہ والے کا تھا، ایک اللہ والے کا تھا۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ جب باغ میں پھل آتے تو وہ غریبوں فقیروں کو بھی دیتا اور بیچ کر اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ راہ خدا میں خرچ کرنا ایسا ہے گویا کہ ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، اس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے، مطلب دیا ایک تھا، ڈالا ایک تھا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں کتنے ملے؟ 700۔ سبحان اللہ۔ تو یہی مثال راہ خدا میں خرچ کرنے کی ہے کہ آپ ایک خرچ کرو گے، اللہ اس کا بدلہ 700 بلکہ اس سے زیادہ سے عطا فرماتا ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بے بہتر ہے۔ شک سبحان اللہ بے شک تو وہ اپنے باغ کے پھلوں سے غریبوں کی مدد کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا تھا، اس کی زندگی بڑے اچھے سے گزر رہی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سارا باغ بچوں کے کنٹرول میں آ گیا، 3 بچے تھے۔ بچوں نے کہا ابونا احمق، اللہ ہمارا باپ نرا بے وقوف تھا، خود محنت کرتا تھا اور اپنی محنت کی کمائی غریبوں فقیروں میں لٹا دیتا تھا، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے غریبوں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، تو ہمارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ ہمارے بھی تو بیوی بچے ہیں۔ ایک نے کہا دیکھو بھائیو، جیسا والد صاحب کے زمانے میں چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دو، مل رہا تھا سکون سے، اچھا مل رہا تھا، غریبوں کے نصیب سے، ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی دے رہا تھا۔ لیکن وہ ایک تھا، 2 اس پر بضد کہ نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ وہ یہ جو پلان بنا رہے تھے کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ فَطَافَ عَلَيَّ طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ ابھی وہ ادھر پلان ہی بنا رہے تھے، ادھر اللہ کا عذاب آ گیا، اور وہ اس عذاب نے کیا کیا، وہ سارا کا سارا باغ جل کر خاک ہو گیا۔ اللہ اکبر فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اور صبح ہی صبح وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگی چپ چاپ سے، چلو أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اور پکارنے لگے ایک دوسرے کو کہ چلو اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین باغ میں نہ آ جائے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، چپکے چپکے نکلے۔ اللہ ایک ایک سٹائل کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے ان کی۔ اور جب باغ پر پہنچے کہنے لگے قالوا لضالون، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہوں۔ ایک نے کہا بل نحن محرومون، ہم آئے تو صحیح جگہ پر ہیں مگر اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ وہ جو باغ تھا وہ جل کر خاک ہو گیا۔ عزیزان محترم، اب تو سمجھ لیجئے رونا گانا مچ گیا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے مولا ہم بڑے ظالم ہیں، مولا ہماری غلطی کو معاف کر دے، مولا ہماری خطا کو معاف کر دے۔ رونا گانا مچ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور سورہ رات میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اور جب کوئی ہائی لیول کی توبہ کرتا ہے تو اللہ نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، خوب گڑ گڑا کے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلے باغ تھا، تفسیروں میں اس کا نام زردان تھا، اللہ نے اس سے بڑھ کر باغ ان کو عطا فرما دیا، اس باغ کا نام حیوان تھا۔ عزیزان محترم، یہاں سے کیا پتہ چلا، یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے جو انشاءاللہ نہیں کہا، اس کی وجہ سے جو ان کے پاس نعمت تھی اس نعمت سے وہ محروم کر دیے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہمیشہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے، ہمیں اس میں رب کی مرضی کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، کسی بھی مستقبل کے کوئی بھی نیک کام کا اگر ہم ارادہ کریں ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور جو کام سمجھ لیجئے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں جب انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں اللہ
انشاءاللہ کی برکت سے انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ کیسا پہنچاتا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے یاجوج ماجوج کا نام سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی قوم ہے، بڑی خونخوار قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے جس کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ، جس کی تعداد جنوں سے بھی زیادہ۔ جب اس قوم نے زمین کے اندر فساد مچایا تو حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ایک دیوار اٹھا کر ان کو دیوار کے اندر قید کر دیا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں اب باقی کام کل کریں گے۔ جب دوسرے دن پھر آتے ہیں تو وہ دیوار واپس ویسی ہو جاتی ہے جیسے پہلی تھی، پھر اس کے بعد توڑتے ہیں، اور اس کے بعد شام ہوتی ہے پھر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ کام ان کا روزانہ ہو رہا ہے، آج بھی ان کا یہ کام اس طریقے سے جاری ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے قرب قیامت کے وقت کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے انشاءاللہ اب جو کام رہ گیا ہے نا اسے ہم کل پورا کریں گے۔ اب انشاءاللہ کی ایسی برکت ظاہر ہوگی جو کام ان کا صدیوں میں نہ ہوا، سالوں میں نہ ہوا، انشاءاللہ کی برکت سے کیا ہوگا؟ جب وہ دوسرے دن آئیں گے وہ کام ان کو اسی جگہ پر ملے گا جس جگہ پر وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور اس کے بعد اس دیوار کو وہ توڑ دیں گے۔ عزیزان محترم، یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا؟ یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کہ انشاءاللہ کی برکت سے جو کام نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ کی برکت سے وہ کام بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی مستقبل کے کسی کام کا ارادہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ ہمارے آقا کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ عزیزان محترم، باتیں تو اور بھی زیادہ ہیں، اور بھی زیادہ ہیں، بس میں یہیں پر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ اور میں نے اتنی دیر تقریباً سمجھ لیجئے 1.25 گھنٹے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بلکہ 1.25 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو کیا پیغام دے سکا؟ میں نے آپ کو پہلا پیغام یہ دیا کہ آپ جو ہے درود شریف پڑھیں، دوسرا پیغام آپ کو یہ دیا آپ سلام بھی پڑھیں، تیسرا پیغام یہ دیا کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، چوتھا پیغام یہ دیا جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو اس میں اللہ کی مرضی کو شامل کریں، انشاءاللہ کہیں۔ آپ انشاءاللہ کہیں گے، بچے آپ کی باتوں کو سنیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بچے بھی سیکھ جائیں گے، بچے بھی جو ہے جب کسی کام کا ارادہ کریں گے وہ بھی انشاءاللہ کہیں گے۔ عزیزان محترم، جشن غوث الورا اور جشن سمجھ لیجئے خیر الورا جو ہم منا رہے ہیں، جشن غوث الورا کا بھی یہی پیغام ہے، اور جشن خیر الورا کا بھی یہی پیغام ہے۔ جو پیغام اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا اسی پیغام کو میں نے آپ کے سامنے اس مجلس میں پہنچایا۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اور جو ہے یہ جو ہے ترکاری مسجد جو ہے اور ترکاری کمیٹی اور یہاں کے لوگوں نے جو اتنا اچھا اجلاس سجایا، اتنا اچھا پروگرام سجایا، مولا تعالیٰ اس کی خیرات دونوں جہان میں انہیں عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ بیان میں کسی طرح کی غلطی ہو اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ